وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزتدار بہنیں، عزتدار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 49 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہن بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم ان سے جڑے ہوئے واقعات ہیں، جو ہمارے لیے سبق ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ایپیسوڈ 49 تھا، ہم نے کتاب کا وہ حصہ کھول رکھا تھا جہاں سے دین اسلام کا عروج ہوتا ہے، یعنی دعوت کی جو سرگرمی پہلے جو مکہ میں تھی اب وہ مکہ میں بالکل ختم ہو رہی تھی، لیکن اب وہ مدینہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے دین اسلام کا عام ہونا، پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال دعوت دیتے ہیں۔ کافی محنتوں کے بعد جو رزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ طائف بھی جاتے لیکن وہاں پر بھی رزلٹ نہیں آیا، حتیٰ کہ مکہ والوں سے زیادہ خطرناک معاملہ وہاں پر ہو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہیں، پھر حاجیوں کو دعوت دینے لگتے ہیں۔ جس طرح حج کا سیزن آتا ہے، اسی سیزن میں پھر جب نبوت کا 11واں سال میں 6 لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ میں اسلام عام ہونے لگتا ہے۔ مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن جب سے دین اسلام مدینہ میں پھیلا ان دونوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ ایک دوسرے کی جان لینے کے بجائے اب ایک دوسرے کے اوپر جان لٹاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بہت بڑی کامیابی ملی۔ پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم جان کر آئے تھے کہ مدینہ سے لوگ آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جان مال ہر چیز سے آپ کی حفاظت کرنے کا وعدہ کر کے جاتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ آ جائے۔ لیکن یہ باتیں تمام راز میں تھی، لیکن شیطان نے اس راز کا فاش کر دیا۔ چیخ کر چلا کر لوگوں کو بتانے لگا، اے لوگو، محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور اس بات کی بیعت کی کہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ جب مشرکوں کو پتہ چلا کہ ایسی بیعت ہوئی ہے تو ان لوگوں نے تلاش کیا، لیکن ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی، جو بیعت عقبہ ہوئی تھی، وہ بالکل سچ ہے۔ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا سوائے 2 جنوں کے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو رہنے والے ہیں یا باہر، مکہ کے باہر یا کہیں پر بھی، تمام مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں سے ہجرت فرض ہو گئی۔ اب ہم نے کچھ صحابہ کا واقعہ سنا تھا کہ ایک ایک کر کے چھپ کر رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، دن کے اجالے میں صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی صحابہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا، وہ کھلا اعلان کر ہجرت کرتے ہیں۔ یعنی بیعت عقبہ کے تقریباً 2 یا 2.5 مہینے کے اندر مکہ میں مسلمان نہ کے برابر ہو گئے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ مدینہ شفٹ ہو گئی، انہوں نے ہجرت کر لیا۔ مکہ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی اور وہ مسلمان جنہیں قید کر لیا گیا تھا، باقی کے تمام اس کے علاوہ کوئی مسلمان بچا ہی نہیں۔ اب مکہ کے کافروں کو یہ بات بڑی بری لگی رہی تھی کہ ہمارے لوگ
ہمارا شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور ان سب کی وجہ کون ہے؟ ہمارا ہی ساتھی، ہمارا ہی رشتہ دار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیا اور دوسرے دین کی طرف لگ گئے، اور حتیٰ کہ دین کی طرف کیا گئے، شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ والوں کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ لوگوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا گھر بنا لیا، اور اب وہ جب مدینہ تو چلے گئے، اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جو تجارتی معاملہ ہے وہ مدینہ سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے قافلے مدینہ سے تجارت کرتے ہوئے مدینہ یعنی شام کی طرف گزرتے ہیں، تو ان کو گزرنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ مدینہ۔ اور ایسے ہی اگر ہم یمن سے شام سفر کریں، شام سے یمن کریں سفر، تو اس کے بیچ میں مدینہ ہی ہماری بیسٹ روڈ ہے، اور ہم اسی روڈ کو استعمال کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ مکہ والوں کو اس بات کی فکر زیادہ تھی کہ مسلمان مکہ کو چھوڑ کر سوڈان نہیں گئے، حبشہ نہیں گئے، عراق نہیں گئے، ترکی نہیں گئے، ایران نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنا مرکز مدینہ کو بنا لیا۔ یعنی مکہ کے قریش کو یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی کہ مسلمان مدینہ کیوں گئے۔ کفار مکہ یہ سوچ سوچ کر تڑپ رہے تھے، اور ان کی جو سوچ تھی وہ بالکل 100% ایکوریٹ تھی کہ مکہ والوں کی تجارت، طائف والوں کی تجارت کا جو سلسلہ تھا وہ مدینہ سے ہی گزرتا، اور جب اگر مدینہ ہی خطرناک ہو گیا، جب مدینہ کے لوگ خطرناک ہو جائے اور جب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے لگے، تو پھر ہم جائے کہاں سے؟ کیونکہ انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے مکہ میں انہیں کتنی تکلیفیں دی، تو یہ بات کو وہ بالکل نہیں بھولیں گے۔ اب ان کے ساتھ تو اوس کے بڑے بڑے سردار اور خزرج کے بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ ہیں۔ اب تو وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیسے ہمارا قافلہ نکلے مکہ سے مدینہ مکہ سے یمن کی طرف، اور راستے میں وہ اسے لوٹ لیں، ہمیں جانے نہ دیں۔ یعنی جس طرح ہم نے ان پر ظلم کیا، اب وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ یعنی اگر مدینہ میں مسلمان پھیلنے لگے، مدینہ کے آس پاس کے تمام شہروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ غالب آ جائے، تو پھر ہمارا شام جانا ممکن نہیں۔ اور اگر ہم شام نہیں جائیں گے تو ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، اور اگر تجارت نہیں ہوگی تو ہم فقیر بن جائیں گے، اور اگر فقیر بن جائے تو پھر ہم ان کے محتاج بن جائیں گے۔ ایک طرف انہیں یہ تجارت کے معاملات ستا رہے تھے، اور پھر یہی سوچ میں ڈوبے رہے کہ یہ بات ہمیں ہضم بھی نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمان مکہ میں تو چلے گئے، لیکن اب ہمارے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ اس فکر میں سوچ سوچ کر ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اب اگر ہم مدینہ جائیں، اوس والوں سے بات کریں کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم خزرج پر چڑھائی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اور خزرج والوں کو مزہ چکاتے ہیں، لیکن اوس والے تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور اگر ہم خزرج والوں کے ساتھ جائیں، ان کو جا کر کہیں کہ چلے ہم اوس والوں کو مزہ چکاتے ہیں اور مسلمانوں کو مزہ چکاتے ہیں، لیکن وہ بھی تو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ یعنی اب اوس اور خزرج ایک ہو گئے، یعنی اب یہ انصار بن گئے، اور یہ دونوں پکے بھائی بن گئے۔ اب ہم مدینہ میں کس کا ساتھ پکڑے، کس کا ساتھ لے، کس کی مدد لے اور مسلمانوں پر چڑھائی کر دے؟ اور حتیٰ کہ یہ جو انصار لوگ ہیں، جو اوس اور خزرج قبیلے کے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کی مالی مدد کر دی، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو تجارت میں شامل کر لیا، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو گھر میں پناہ دے دی جیسے کہ اپنے بھائی ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے مسلمانوں کو اتنی مدد کر دی، ان کو اتنا اپنا قریب بنا لیا، اتنا ان سے تعلق جوڑ لیا کہ اب ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب یہ سوچ کر کافروں کی حالت خراب تھی۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ والوں کی سوچ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب ان لوگوں کو فکر اس بات کی تھی کہ مسلمان اگر غلبہ پا لے تو پھر تمام مدینہ کے آس پاس لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور جیسے ہی ان کی طاقت مضبوط ہو جائیں گے، یعنی ان کی تعداد بڑھ جائیں گی، تو یہ لوگ اپنا تاریخی شہر مکہ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ لوگ اس شہر میں ان کے نبی پیدا ہوئے، اس شہر کو وہ کبھی نہیں بھولیں گے، اور اس شہر میں ان کے خاندان والے رہا کرتے تھے، ان کا آباء و وطن تھا،
اس کو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس وطن میں انہیں مارا گیا، پریشان کیا گیا، مسلمان ان چیزوں کو نہیں بھول پائیں گے۔ ضرور یہ پلٹ کر اس شہر میں آئیں گے اور اس شہر کو قبضہ کر لیں گے۔ قریش کے مکہ کو یہ بات ستا رہی تھی کہ ان لوگوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں، اور جو ان کی سوچ تھی مکہ کے لوگوں کی وہ بالکل 100% صحیح تھی۔ بعد میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا فیصلہ کریں، یعنی اب ان لوگوں میں سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنے مال، بچے، اولاد، دولت، تمام چیزوں کو لے کر وہ مدینہ چلے گئے، لیکن ان سب کے نبی محمد یہی مکہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اب مکہ میں وہ وہاں پر آرام سے ہے، لیکن محمد ہمارے آس پاس ہے، ابھی بھی محمد ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر ہم اب محمد کو پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیں، اب ہم محمد کو کسی بھی طرح سے دبا دیں تو مسلمان وہیں پر سوکھ کر مر جائیں گے، وہیں پر ختم ہو جائیں گے، یا پھر وہ واپس اپنے شہر میں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ رہنمائی ہیں، وہ قیادت ہے، وہ طاقت کے اثرات ہے جو کوئی بھی ایسی قوم کو آسانی سے چلا سکتی ہے، آسانی سے عروج پر لے جا سکتی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا دماغ ہے، وہ کسی بھی لوگوں کو کوئی بھی لوگوں کو ہمارے خلاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس دین اسلام کی جڑ کو ہی کٹ کر دیں، یعنی اسلام کو ہی ختم کر دیں، جو خطرہ بڑھنے سے پہلے ہی ہم خطرے کو ختم کر دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیں جس سے ہمارا فائدہ ہو اور ہمارے لوگ ہم میں واپس آ جائیں، یعنی ہماری تجارت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ان مشرکوں کو پتہ تھا اگر اب ہم خاموش رہ گئے اس کا مطلب ہماری موت ہے، یعنی موت یا تو بعد میں آئے گی، اس سے پہلے یا ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے خطرے کو نظر انداز کر دیا، ان لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکا یا ان کو نہیں روک پائے تو پھر جب وہ مدینہ چلے جائیں، وہاں سے جو اسلامک ریولیشن نکلے گا تو پھر ان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یعنی محمد کے اندر وہ خوبی ہے، وہ انداز ہے، وہ ان کے اندر وہ کمال ہے جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اندر وہ جذبات ہے، وہ سمجھ ہے جو کسی کمزور شخص کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے، اب ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ مدینہ چلے جائے۔ اب دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے بڑا خطرناک اجتماع ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے مکہ میں جتنے بھی بڑے بڑے طاقتور، مضبوط، اثردار، روبدار جتنے بڑے بڑے شخصیت ہیں ان سب کو دعوت دی۔ تاریخ 12 سپٹمبر جمعرات کا دن کا وقت تھا، نبوت کا 13واں سال، سفر کا مہینہ، یعنی ڈیٹ 12 سپٹمبر تھرسڈے، سورج بالکل سر پر ہے، نبوت کا 13واں سال، سفر کا مہینہ۔ مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار یہاں پر آ جاتے ہیں، دارالندوہ میں جمع ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس ایک ایجنڈا تھا، یعنی ایک ہی ان کا فیصلہ تھا ان کو کرنا کہ دعوت اسلام کو کیسا جڑ سے مٹائے، دین اسلام کو دنیا سے صاف کر دیں، اسلام کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہا۔ یعنی اسلام کی جو جڑ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ مکہ میں ہے، تو پھر ہمیں انہیں مکہ سے جانے نہ دیں۔ اس خطرناک میٹنگ میں ابو جہل شامل ہوتا ہے، جریر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، نبیہ بن حجاج اور امیہ بن خلف۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے بڑے شخصیت اس میں آتے ہیں۔ اب یہ تمام لوگ اس دارالندوہ کی طرف آتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ دارالندوہ کے دروازے پر ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ ہمارا دشمن، امت کا دشمن ابلیس۔ یعنی اس ابلیس انسان کی شکل میں، یعنی بوڑھے شیخ کی صورت میں یہاں پر انتظار کرتا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا میں اہل نجد کا ایک شیخ ہوں،
ابلیس نے کہا میں آپ لوگوں کا پروگرام سن کر یہاں پر حاضر ہوا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کو خیر خواہ مشورے دوں گا، آپ کو ایسی ایڈوائس دوں گا تو آپ میری ایڈوائس سے خوش ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اندر آ جائے شیخ۔ ابلیس اندر آ جاتا ہے اور میٹنگ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابلیس آنے کا مطلب ہم سب جان گئے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا خطرناک اہم امپورٹنٹ میٹنگ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کی دکھتی ہوئی رگ پر اپنا پاؤں رکھ دیا، کیونکہ شیطان کا جو پلان تھا، ابلیس کا جو پلان تھا، لوگ آسانی سے جہنم میں ایک ایک کر کے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت شروع کر دی، ابلیس کے رسی پر پاؤں رکھ دیا۔ یعنی ابلیس کا جو مشن تھا، ٹارگیٹ تھا، اس کا جو پلان تھا، اس سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پھیر دیا۔ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، مورتیوں کی عبادت کر رہے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے، ان کے سامنے نذر و نیاز، ان کے سامنے دعائیں، ان کے چڑھاوے، تمام چیزیں سجدہ ان کے سامنے کر رہے تھے، لیکن جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگ ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے۔ ابلیس تو یہی چاہتا تھا کہ تمام بنی آدم جہنم میں چلے جائے، لیکن یہ کامیاب بھی ہو گیا۔ کئی لوگوں کو اس نے جہنم کا پانی بھی پلا دیا، وہ جہنم میں انہیں بھیج دیا، لیکن اب چین، اب رسی یہاں سے توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اب لوگ بتوں کی عبادت کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ پہلے بتوں کی عبادت کرتے کرتے مر رہے تھے اور شیطان کی یہی خواہش تھی، لیکن اب یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ یعنی لوگ جہنم کی بجائے جنت کی طرف جا رہے تھے۔ یعنی کئی سالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی لوگ جتنے مر گئے وہ جہنم کی طرف آہستہ آہستہ ان کو ڈھکیلتے گیا، ایک کر کے، دو کر کے، چار کر کے، کئی لوگوں کو، یعنی اگر دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یا آنے قیامت تک ہر لوگوں کے ساتھ اس کا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مر جائے اور مرے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ یعنی اس کی یہی خواہش تھی، اس کا یہی مشن تھا، اس کا یہی ٹارگیٹ تھا، اس کا یہی پلان تھا کہ لوگ جیسے ہی شرک کرے اور شرک پہ جب ہو جائے تو پھر اس کی یہی دعا تھی کہ وہ مر جائے اور وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اب اس کی پلاننگ کو روکنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ اب ایک تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ، ایک بہت بڑی میٹنگ چل رہی ہے، اور ابلیس اس میٹنگ میں کیسا نہ آئے، تو یہ بھی اس میٹنگ میں آتا ہے اور میٹنگ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک کر کے میٹنگ کے جو مشورے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ مورخین، تاریخ کی کتابیں لکھنے والے تمام اپنی کتابوں میں یہ الفاظ کو بڑا موٹا کرتے ہیں اور بڑا بولڈ کرتے ہیں کہ اس ٹاپک پر کہ دنیا کا سب سے بدترین خطرناک میٹنگ اس وقت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانا۔ رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ابلیس کو اپنا مفاد پڑا تھا اور ابو جہل کو اپنی، یعنی مکہ والوں کو سب سے زیادہ، مکہ میں ابو جہل کو اس بات کی فکر تھی اور شیطانوں میں ابلیس کو۔ یعنی مکہ والے اپنی ایڈوائس تو دیتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک ابو جہل کی بھی ایڈوائس تھی۔ اب یہاں سے میٹنگ شروع ہوتی ہے، مجلس میں تمام لوگ یہ ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک ہے یہیں پر کلوز کریں، یہیں پر ان کا چیپٹر ختم کریں۔ مقصد یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا۔ یہ بات آپ نے سن لی تھی، اور یہ خود اس بات کا اقرار کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ٹیلنٹ ہے جو ایک لیڈر میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، مکہ سے مدینہ نوجوان یہاں چلے گئے، ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر پہلے سے ہے، اب وہ اور ہمارے لوگ مل کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بار ہم اپنے شہر سے نکلیں، اور جب ہم نکلیں گے تو وہ پھر بازی مار لیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہیں پر روک لیں اور بازی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیا کریں، کیونکہ ابلیس کا آنا بالکل صحیح تھا، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یعنی ابلیس کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو کام کر رہے تھے بالکل کریکٹ کام کر رہے تھے، جو یہ ٹریک پر چل رہے تھے، جو روڈ پر چل رہے تھے، یہ بالکل صحیح کر رہے تھے۔ بس ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے تو دین یہیں پر ختم ہو جائے، کیونکہ دین ابھی مکمل نہیں۔
کیونکہ ابلیس کو پتہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا لوں گا، کیونکہ لوگ بے وقوف ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد، ان کے کئی شعیب علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہارون علیہ السلام کے بعد، سلیمان علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کتنوں کو اس نے ابلیس نے دین سے پھیر دیا۔ اب تو یہ وقت کے نبی اگر آدھے دین دے کر چلے گئے تو میں تو کسی بھی طرح ان لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا لوں گا، اور پھنسانے کے ساتھ ساتھ انہیں جہنم میں بھیج دوں گا۔ یعنی سب کو اپنی اپنی پڑی تھی تو ابلیس کو اپنی پڑی تھی۔ اب پارلیمنٹ سج گئی، لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ سب سے پہلے کون بات کرے گا۔ چھوٹے موٹے مشورے آپس میں شیئر کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ابو الاسود نے مشورہ دیا کہ میں کہتا ہوں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیچ سے نکال دیتے ہیں، یعنی جلا وطن آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار وطن سے باہر کر دے تو دوبارہ آئیں گے نہیں۔ یعنی ایک بار جب اگر ہمیں مکہ سے نکال دے اور ہم ان کے ساتھ اپنا واسطہ ہی نہیں رکھیں گے، یعنی اگر وہ دوبارہ مکہ میں آنا چاہے تو ہم انہیں پناہ ہی نہیں دیں گے، ہم دوبارہ نہ بات کریں گے، نہ دوبارہ ان کو داخل ہونے دیں گے۔ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ یہیں پر ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنی جگہ خوش اور ہم اپنی جگہ خوش، یعنی جو ہمارے معاملات ہیں وہ پہلے سے جیسے ہو جائیں گے۔ تو ابو الاسد کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے، تو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو ابلیس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ آپ سبھی کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمدہ، کتنا پیارا کلام کرتے ہیں، جو لاتے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ واللہ اگر ہم نے ایسا ہی کیا، ورنہ آپ کی رائے پر ہم نے انہیں جلا وطن کر دیا، کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت آ جائے گی، عربوں پر یہ غالب ہو جائیں گے، اور جب یہ غالبہ زور پکڑے گا تو پھر وہ ہمارے شہر میں آئیں گے، اس مکہ میں آ کر ہمیں اسی جگہ پر رون دیں گے۔ مجلس میں لوگوں نے شیخ ابلیس کی بات کو بالکل صحیح کہا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم انہیں جلا وطن نہیں کر سکتے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھول جڑتے ہیں، یہ تو ہم سب گواہ دیتے ہیں اس بات کی۔ پھر دوسری ایڈوائس یعنی دوسرا مشورہ آتا ہے۔ ابو البختری نے کہا کیوں نہ ہم محمد کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں قید کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے ہم نے پہلے شاعروں کے ساتھ کیا تھا کہ وہ ان کو جکڑ دیا تھا اور وہ تڑپ کر مر گئے، اسی طرح ہم بھی انہیں بیڑیوں میں باندھ دیں گے، باہر سے دروازہ لگا دیں گے، اور پھر یہ اسی میں مر جائیں گے۔ شیخ نجد جو ابلیس تھا، اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ تم لوگوں نے ان کے رسول کو قید کر لیا تو وہ ضرور یہ بات ان تک پہنچ جائے گی، اور پھر وہ اپنی جان، اپنے مال، ہر طرح سے کسی بھی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید سے چھڑا لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رائے بالکل صحیح ہے۔ مجلس والوں نے ابلیس کی رائے کو ترجیح دی، کہا کہ یہ جو مشورہ تھا اسے بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں بھی وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے کہ جس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے، جکڑے یا پھر ان کو جلا وطن کریں۔ اب ایک تیسری رائے آتی ہے، اور اس مجلس میں یہ سب سے خطرناک رائے تھی۔ اس مجلس میں تمام لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ابلیس بھی کہتا ہے کہ یہ سب سے اچھی رائے ہے۔ اسی لیے ابو جہل کو کہا جاتا ہے کہ ابلیس کا استاد۔ ابلیس کے دماغ میں یہ مشورہ بعد میں آیا ہوگا، لیکن سب سے پہلے ابو جہل کے دماغ میں یہ مشورہ آیا۔ ابو جہل نے ابلیس کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی ابلیس کو بھی مارک دے دی۔ مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل، اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اس نے ایڈوائس دی، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ابھی تک اس بات پر نہیں پہنچے، یعنی تم کہتے ہو کہ جلا وطن کر دیں، تم کہتے ہو کہ قید کر دیں، تم کہتے ہیں ان کو باہر نکال دیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن میری اس پر ایک رائے ہے۔ ابو جہل اپنی کالی زبان سے کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں، اگر ہم محمد کو قتل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی ہاشم کو کیسے نپٹائیں؟ تو پھر ہمیں بنو ہاشم ان کو بھی تو جواب دینا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میرے پاس ایک اور ترکیب ہے،
بنو ہاشم کو بھی سنبھالنے کی میرے پاس ایک بہت زبردست پلاننگ. یعنی ابو جہل کے دماغ میں یہ سب سے پہلے یہ سب تمام چیزیں موجود تھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جب رسول اللہ نے دعا کی کہ مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا کر، اگر ابو جہل کو ہدایت ملتی تو پھر مکہ میں بہت جلد اسلام ہوتا. لیکن ابو جہل کا دل اتنا کالا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی. یعنی ابو جہل کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ابو جہل بتائے، سنیں. اس نے کہا کہ ہم سب سے پہلے ہم مکہ میں مضبوط قبیلوں کو پکڑ لیں گے. ان ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو ہم جمع کریں گے. ان نوجوانوں کے ہاتھ میں تیز دھار تلوار دیں گے. ان سے کہیں گے، یعنی تقریباً یہ نوجوان تھے، ان 11 نوجوانوں کو کہیں گے کہ ایک ساتھ ایک ہی وار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. یعنی ایسا حملہ کرنا کہ 11 نوجوان ایک ساتھ تلوار چلائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا، بنو ہاشم والے آئیں گے، کہیں گے کہ کس نے قتل کیا، تو ہم 11 نوجوانوں کو آگے کر دیں گے. ان 11 نوجوانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا. اب وہ کہیں گے کہ ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے. یعنی یہ 11 قبیلے بڑے مضبوط ہیں. بنو ہاشم والے آئیں گے اور 11 قبیلوں سے اب مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اب ان سے بات چیت کریں گے کہ اب ٹیبل پر بیٹھیں گے، کہیں گے کہ آپ نے ہمارے بنو ہاشم کے نوجوان کو قتل کر دیا، اب اس کا معاملہ کیا ہوگا آگے. یعنی اگر آپ نے قتل کر دیا خون کے بدلے خون، تو یعنی 11 نوجوانوں سے وہ نہ خون مانگ سکتے ہیں اور نہ پھر وہ 11 قبیلے خاموش بیٹھیں گے. بنو ہاشم والے کہیں گے کہ آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بدلے کچھ دیت دے دیں. تو دیت میں کیا، کچھ اونٹ کچھ پیسے. تو ہم 11 قبیلے مل کر ایک ساتھ ان کو اونٹ یا پیسے دے دیں گے. تو یہ جو چیپٹر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. یعنی ایک تیر سے سب برخاست. یہ بات سن کر ابلیس بھی اچھل پڑا، اتنا خوش ہوا فوراً کہنے لگا اس نوجوان کی جو رائے تھی یہ سب سے بہترین تھی، اگر کوئی اور رائے ہوتی تو اس سے بھی یہ بہتر رائے تھی. یعنی ابلیس کی بات لوگوں نے سنی اور تمام مجلس کے لوگ اس بات پر جمع ہو گئے کہ اس جرم پر راضی ہو گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فلاں وقت میں فلاں دن ہم قتل کریں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کافر بزدل ہوتا ہے. کافر کو پتہ ہے کہ میں مرنے کے بعد میرے ساتھ جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ گھر سے باہر نکلتے ہی ڈرتا ہے، گھر کے اندر جاتے ہوئے ڈرتا ہے، بلڈنگ گرنے سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کافر کے دل میں. لیکن جو مسلمان سچا ایمان والا ہوتا ہے، جو صحیح عقیدے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے کل مرنا ہے اور مرنے کے ساتھ ساتھ اگر میں نیک عمل کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، برا عمل کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا. یہ مسلمان کے دل میں مضبوط ہے. اور کافر کے دل میں شک ہوتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یعنی جنت ہے یا نہیں ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے، فیصلے کا دن ہے یا نہیں ہے. یہ تو اس کے دل میں شک ہے، اسی لیے ڈرتا ہے. اسے اور لوگوں کی طاقت چاہیے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور پورا کا پورا کعبہ مکہ کے کافر ایک جگہ جمع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. یعنی ایک بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی تلوار اٹھائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. لیکن ان کافروں کے دلوں میں ہمت نہیں ہے. پہلے کے کافروں میں بھی اور اس وقت کے کافروں میں بھی دل میں ہمت نہیں ہے. ایک جگہ ایک مسلمان ہوتا ہے اور سامنے کافر 100 جمع ہوتے ہیں ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے. پہلے بھی دیکھیں ابھی بھی دیکھیں، یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ 11 بڑے بڑے قبیلے کے نوجوان کو آنا پڑا، ابلیس کو اپنا عرش چھوڑ کر آنا پڑا. تو سوچیں ان کافروں کے دلوں میں کس طرح بزدلی ہوگی. اور مسلمان ایک جگہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ان کے مقابلے میں. آج کے مقابلے میں مسلمان اکیلا ہے، اور اگر مسلمان اکیلا ہے تو وہ 100,000 پر بھاری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے ساتھ ایمان ہے. مرنے کے بعد اسے پتہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جنت ہے. اگر یہ کافر میرا گھر لوٹ لے، میری جائیداد لوٹ لے، میرے بیوی بچوں کا قتل کر دے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور میں اس پر صبر کروں گا حتیٰ کہ اگر وہ مجھے بھی قتل کر دے تو میرا مقصد تو پورا ہو گیا.
دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ پیدا ہونا اور مرنا، میرا مقصد تو پورا ہو گیا۔ جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کو جواب دوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان کافروں نے قتل کر دیا، اب تو مجھے بدلہ دلا۔ ہمارے لیے جنت تو پکی ہے اور ان کے لیے جہنم جانا اور آسان۔ تو جو کافر پہلے بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں، انہیں ایک مسلمان کو مارنے کے لیے کئی بار سوچنا پڑتا ہے۔ جس طرح مکہ کے کافروں نے بڑی پلاننگ کی کہ فلاں وقت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، فلاں ٹائم میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں گے۔ آج کی جو مجلس ہے اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور کچھ چیزیں جانیں گے کہ مکہ کے کافروں نے کس طرح سے پلاننگ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، ان کی پلاننگ کیسے پاس ہوئی، کیسے فیل ہوئی، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہنوں کو ہمارا اس سیرت کا پروگرام اچھا لگتا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، آپ بھائی بہنوں کے پیار کے ساتھ الحمدللہ ہمارا آج کا 49 ایپیسوڈ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں 50 ایپیسوڈ ہو جائیں گے، یعنی 50 ایپیسوڈ معمولی بات نہیں ہے۔ میں تو صرف اپنی زبان سے کہتے رہتا ہوں، لیکن آپ بھائی اپنے شوق سے، ذوق سے سنتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر، اور جو اس میں ہمارے لیے سبق تھے اس سبق کو ہم اپنے دل اور دماغ میں ہمیشہ کے لیے سیو کر کے رکھے، اور اپنے بچوں کو مشورہ دیں، اپنے بچوں کو ایڈوائس دیں، اپنے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، اپنے بچوں کو غریبی زندگی کیسے گزارتے ہیں وہ بتائیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آگے جا کے جانیں گے کہ کس طرح مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا، صرف کھجور کھا کر گزارتے، پانی بھی خرید کر پینا پڑتا۔ تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور ہمیں بیٹھے بٹھایا اسلام مل گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، اسلام کو جانیں، عمل کریں، اور مضبوطی سے قرآن و سنت پر چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔